السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس پاک ہستی کے حسب نسب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ نے اس بزم کو کس طرح سجایا؟ آپ کے حسن و سیرت اور کمال سیرت کے ساتھ نسب کی پاکیزگی اور شرافت انسانی کے کس درجہ و مقام کا تعارف دنیا کو کرایا؟ ان سوالوں کے دل نشیں جوابات کے لیے ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں اور اپنے دلوں کو عقیدت کے نور سے منور کریں۔ عرب کی سرزمین کو نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ علاقہ روئے زمین کا وسط ہے، اس لیے اسے ناف زمین کہتے ہیں، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ چراغ کو کمرے کے درمیان میں رکھا جائے تاکہ کمرے کے چاروں اطراف چراغاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دنیا کے وسط میں ہوئی تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کا یہاں آنا ہو اور پوری دنیا تک پیغام رسالت کا پہنچنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ عرب کی سرزمین کی خوبی یہ تھی کہ یہاں رہنے والی قوم ہر قسم کی برائیوں میں لت پت ہونے کے باوجود ایسی چند خوبیوں کی مالک تھی جن کا اس اقوام میں ہونا ضروری تھا۔ جو آسمانی امانت قرآن، اسلام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ جس قوم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ مشرک، بد اخلاق، تند مزاج اور رذیل تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس قوم سے جہانداری کا کام لیا اور اس قوم میں دنیا اسلام کی شمع روشن ہوئی جس نے پوری دنیا کو منور کیا۔ اسی قوم کے باسی تھے جنہوں نے شاہی میں فقیری اور فقیری میں شاہی کے گر سکھائے۔ بالآخر ان میں کچھ صفات تو موجود تھی جن کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ان کے درمیان پیدا فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا منظر دکھایا۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ جن خلقی و خلقی امتیازی صفات سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر نوازا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نسب عطا فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آیا تو بیت المقدس اور شام وغیرہ میں معروف ہو چکا تھا کہ تمام نبیوں کے سردار جلد وادی مکہ میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ کے ددیالی نسب کی بات کریں تو آپ کا شجرہ طیبہ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں پاتال تک پہنچتی ہیں اور شاخیں
آسمان بسیط میں پھیلی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی نسب کی بات کریں تو ددیال کی طرح آپ کی والدہ اور نانیاں سب شریف گھرانوں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں صفت و عصمت کی دیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور ان کے والد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا وہب کے متعلق ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے نانا وہب ایک سردار تھے اور شرف و بزرگی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی عورتوں میں سب سے افضل تھی۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تک نبی پاک کے سلسلہ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس نے کسی عورت سے بغیر نکاح کے تعلق رکھا ہو۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آپ تک جتنی بھی عورتیں آپ کے نسب میں حضرت آمنہ تک آتی ہیں، ان کے نکاح انہی شرائط پر ہوئے جیسا کہ آج کل اسلام میں نکاح ہوتا ہے، جیسے گواہوں کی موجودگی، ایجاب و قبول اور حق مہر وغیرہ۔ حضرت عبداللہ شکل و صورت، اخلاق و کردار میں حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے اعلیٰ تھے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے حویدہ ہوتا تھا۔ قریش میں اپنے زمانے میں سب سے خوبرو حضرت عبداللہ ہی تھے۔ حضور کی پیدائش سے قبل آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آب زمزم کے کنویں کی صفائی کروائی، جس کو بنو جرہم کے بادشاہ نے اس لیے بند کر دیا تھا کہ لوگوں نے کعبہ کی ناقدری شروع کر دی تھی۔ کنویں کی صفائی کے بعد آپ کی پیدائش سے قبل لوگ اللہ کی نعمت اور شفا یاب میٹھے اور متبرک پانی سے فیض یاب ہونے لگے۔ کسی بد اندیش نے حضرت عبد المطلب کو طعنہ دیا کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے اور تمہارے بعد کعبہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو آپ نے منت مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ آپ کی دعا پوری ہوئی اور اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دیے۔ وہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی منت پوری کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹوں میں قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تو حضرت عبد المطلب چھری اور حضرت عبداللہ کو لے کر پہاڑوں کی جانب چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں اور قریشی لوگ رو رو کے التجائیں کرنے لگے کہ حضرت عبداللہ کی جگہ 10 اونٹوں کو ذبح کر لے۔ حضرت عبد المطلب نے دوبارہ قرعہ نکالا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، تو لوگوں نے کہا کہ 20 اونٹوں کو ذبح کر لے۔ پھر آپ عبد المطلب نے قرعہ نکالا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح حضرت عبد المطلب نے 10 مرتبہ قرعہ نکالا تو 10 مرتبہ ہی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ تو آخر کار آپ نے حضرت عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان قرعہ نکالا تو اس بار 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کو الذبیح کہا جانے لگا۔ اس واقعہ کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ دین ابراہیمی کے پابند اور اسلامی اقدار کا نمونہ تھے۔ ان کی کوکھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور حضرت عبد المطلب بھی دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور آپ کو نبی پاک کا نور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے منتقل ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم کو حضرت آدم اور آگے ان کی اولاد سے ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں پاک مردوں کے سلب سے پاک عورتوں کے رحم میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے۔
عام انسانوں کے لیے یہ محرومی اور داغ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نبوت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے رحم میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گزر جانے کے بعد غمگین ہو گئی۔ سیدہ آمنہ بیوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو چکے تھے۔ ان کے صحن میں عالمی خوشی کا سورج طلوع ہونے والا تھا، جس کے تصور سے بی بی آمنہ کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا اور حضرت عبداللہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بجھ بھی جاتا تھا۔ ان کے دل کی دنیا ویران اور سہاگ اجڑ چکا تھا۔ اللہ نے حضرت عبداللہ سے جو کام لینا تھا لے لیا، اب یہ امانت حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ بھلے ہی وہ بی بی آمنہ کے لیے رنج و کرب کے دن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کو بچے کی پیدائش سے قبل ہونے والی تکلیفوں اور تنگیوں سے محفوظ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد اولاد تھے جنہوں نے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے رحم مبارک میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کو ہر تکلیف، پریشانی اور درد سے محفوظ رکھا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہے، مجھے عام عورتوں کی طرح بچے کے بوجھ، تکلیف، بے آرامی اور تھکن سے دوچار نہ ہونا پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل کے حالات و واقعات اور آپ کا حسب نسب ذکر کیا گیا ہے۔ میری اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا منظر پیش کیا جائے گا۔ آنے والی مزید ویڈیو کو ملاحظہ فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کی آمد کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ والسلام۔